بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیزی سے آگے بڑھا اور عاصم دروازے کی محراب کے اندر سے مٹنے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کی نوک اس آدمی کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم آگے نہیں جا سکتے۔ اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میری آواز پر آن کی آن میں 20 آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اجنبی نے اطمینان سے کہا، تم عرب معلوم ہوتے ہو اور میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے اور سین شہنشاہ کا دوست ہے، اور تم ان کے محافظ ہو۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بہت بہادر ہو اور بہت بے وقوف بھی، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میرے لیے واپس قسطنطنیہ کا رخ کرنا ممکن نہیں۔ میرا نام سین ہے۔ عاصم سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹا دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو عاصم نے کہا، وہ اس وقت بہت خوف زدہ ہیں، آپ انہیں آواز دیں۔ سین چلایا، فستینہ، فستینہ، بیٹی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ فستینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابا جان کہتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ سین نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے۔ پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس وقت دروازے پہ کھڑے ہوگے۔ جاؤ، اب آرام کرو۔ عاصم مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ شام کے وقت عاصم اپنے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ہیلانا اس کے قریب آ کر بولی، فستینہ کے ابا جان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیلانا کچھ کہے بغیر اس کے آگے آگے چل پڑی اور تھوڑی دیر بعد اس نے سکونتی مکان کے ایک نیم وا دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیے۔ عاصم جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں 2 مشلیں جل رہی تھی اور سین، یوسیبا اور فستینہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سین نے اسے دیکھتے ہی اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میری بیوی اور بیٹی کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی موجودگی میں تمہارا شکریہ ادا کروں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایران کے تمام عمرہ کو یہاں بلاتا اور ان کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرتا کہ یہ نوجوان اس دنیا میں میرا سب سے بڑا محسن ہے اور میں آج سے اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ میرے لیے سریانی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار ممکن نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فارسی نہیں جانتے۔ عاصم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ سین نے کہا، دمشق پہنچنے سے پہلے میری بیوی اور بیٹی تمہاری پناہ میں تھیں اور اب تم میری پناہ میں ہو۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے ہم دنیا کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا تو مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے مغموم لہجے میں کہا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرا سفر کہاں ختم ہوگا۔ مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھ کو ایک غریب الدیار سمجھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ مجھے احسان ناشناس نہیں پائیں گے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ سین نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دوں گا جو ایک باپ اپنے بیٹے یا ایک دوست اپنے دوست کو نہ دے سکے۔ میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سین مسکرا رہا تھا اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خوش فضا انسان کی نگاہیں سنگلاخ چٹانوں کو بھی موم بنا سکتی ہیں۔ وہ اپنے دل میں محبت اور اطاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن بعد کسرا پرویز انطاکیہ سے دمشق پہنچ گیا اور ایران کے لشکر نے شام کے کئی اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد لبنان پر جلگار کر دی۔ لبنان کے ساحلی شہر دفاعی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے اور سمندر کی طرف سے ان کے رست و کمک کے راستے کھلے تھے۔
لیکن رومیوں کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جگہ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ دمشق میں پرویز کی آمد کے بعد سین کی یہ پریشانی دور ہو چکی تھی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ اب وہ دربار میں ان چند سرکردہ جرنیلوں کے دوش بدوش کھڑا ہوتا تھا جو جنگی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ پرویز دمشق کے اس عالی شان محل میں مقیم تھا جہاں فتح سے قبل رومی حاکم رہا کرتے تھے۔ سین صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا اور غروب آفتاب تک وہاں مصروف رہتا۔ بعض اوقات وہ گھر آ کر بھی کئی گھنٹے مختلف محاذوں کے جنگی نقشے تیار کرنے میں منہمک رہتا تھا۔ کچھ دنوں سے عاصم نے سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے فارسی زبان سیکھنی شروع کر دی تھی، اور اس کی درخواست پر سین فوج کے ایک عمر رسیدہ سپاہی کو اپنے گھر لے آیا تھا، جس نے نوشیروان کے زمانے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک رومی افسر کے غلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کے ابتدائی سال قسطنطنیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزارے تھے۔ اس بوڑھے سپاہی کا نام فیروز تھا، اور وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ سریانی، رومی اور یونانی زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا تھا۔ عاصم کو سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے کسی ساتھی اور فیروز کو بڑھاپے میں کسی قدردان کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ چند دن میں ایک دوسرے کے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ ایک رات عاصم فیروز سے باتیں کر رہا تھا۔ سین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب آقا آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ عاصم کسی توقف کے بغیر اٹھا اور نوکر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سین کے کمرے میں داخل ہوا۔ سین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، عاصم تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہنشاہ نے میرا مشورہ مان لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، سین نے مسکرا کر جواب دیا، اس مرتبہ میں نے انہیں صلح کا مشورہ دینے کی حماقت نہیں کی، بلکہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں یروشلم پر چڑھائی کرنے سے پہلے لبنان کی چند اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لینا چاہیے، تاکہ رومیوں کا بحری بیڑا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ہمارے جرنیلوں کی اکثریت اس بات کی حامی تھی کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ وہاں سے کل یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بھی شہنشاہ پر زور دیا تھا کہ رومی افواج فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے یروشلم میں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں حملے میں تاخیر کر کے انہیں مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یروشلم کے محاصرے نے طول کھینچا تو اہل روم کو اپنی بحری قوت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے ہمیں یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان کی کمک کے راستے بند کر دینے چاہیے۔ آج ایک طویل بحث کے بعد شہنشاہ نے میری تجویز مان لی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے قیصاریہ کا محاصرہ کرنے والے لشکر کو کمک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ میں کل صبح یہاں سے 3000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ چند دن تک شہنشاہ خود بھی لبنان کے محاذ پر پہنچ جائیں گے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کی اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم رومیوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بلا تاخیر ہتھیار ڈال دیں۔ میں الگ صبح فوج کے مستقر میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے محاذ پر روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے شاید تم سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے۔ میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو گے اور میری غیر حاضری میں دمشق چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہ حکم نہیں بلکہ ایک درخواست ہے، ایک ایسے شخص کی درخواست جو تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے میں ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ میری عمر کا انسان نئے ساتھی اور دوست تلاش نہیں کرتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو۔ عاصم نے متاثر ہو کر کہا، اس گھر سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سین مسکرایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاصم کو سین کے گھر میں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ ماضی کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ وہ دنیا جسے عاصم اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے پردوں میں چھپی جاتی تھی۔ ایک دن عاصم فیروز کے ساتھ سیر کو نکلا اور دیر تک جبل الشیخ کی دلفریب وادیوں میں گھومتا رہا۔ شام کے قریب گھر پہنچتے ہی اسے سین کی آمد کی اطلاع ملی اور اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے ایک نوکر سے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ عاصم کوئی اور سوال کیے بغیر آگے بڑھا اور استبل کے سامنے گھوڑے سے کود پڑا۔ ایک ملازم نے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عاصم چند ثانیے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے اور تھپکیاں دینے کے بعد زین اتارنے لگا۔
اچانک اسے ایک بلند قہقہا سنائی دیا اور وہ مڑ کر پائیں باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ فستینہ چند قدم دور ایک خوشپوش اور وجیح نوجوان کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹوں کے جواب میں پوری قوت کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر فستینہ آگے بڑھی اور اس اجنبی نوجوان کے کھوکھلے قہقہے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ یہ ایرج ہے اور ایران کے ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مدائن میں اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا باپ ابا جان کا دوست تھا۔ یہ آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہے اور اب لبنان کے محاذ سے ابا جان کے ساتھ آیا ہے۔ عاصم نے ایرج کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے عاصم کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا خوبصورت بھی ہے اور شریف بھی، اور عرب گھوڑوں کے ظاہری حسن کے بجائے ان کی شرافت کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایرج نے گھور کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، ہم گھوڑے کی شرافت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے سوار کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری ملاقات اس گھر کے بجائے کسی اور جگہ ہوتی تو میں اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس گھوڑے کو ایک اچھے سوار کی ضرورت ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ عاصم نے زین اتار کر نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کی قیمت ایک بہادر اور شریف دوست کی مسکراہٹ ہے۔ فستینہ جو اب تک پریشانی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہی تھی، ایرج سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہمارے گھر میں مہمان اپنے گھوڑے فروخت کرنے آتے ہیں؟ ایرج کا غرور پریشانی میں تبدیل ہو رہا تھا اور اس نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف مذاق کر رہا تھا فستینہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ عرب اپنے گھوڑے پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ملازم گھوڑے کو استبل کے اندر لے گیا اور فستینہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان بہت تھکے ہوئے تھے، جب وہ بیدار ہوں گے تو میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں گی۔ فستینہ وہاں سے چل پڑی اور ایرج اس کے ساتھ ہو لیا۔ مکان کے کمرے میں یوسیبا ایرج اور اپنی بیٹی کی ناخوشگوار بحث سن رہی تھی۔ فستینہ کہہ رہی تھی، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس آدمی کی توہین کریں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری عزت بچائی ہے، اور آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ وہ گھوڑے پر سواری کرنا نہیں جانتا؟ اور ایرج اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، فستینہ میں اس سے دل لگی کر رہا تھا، اور ایک عرب کو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابھی تک اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو میں جانے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سین کمرے میں داخل ہوا اور ایرج اور فستینہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سین نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، عاصم ابھی تک نہیں آیا؟ فستینہ نے جواب دیا، جی وہ آ گیا ہے، اسے یہیں بلا لو بیٹی۔ عاصم کمرے میں داخل ہوا اور سین کے اشارے پر ایرج کے قریب بیٹھ گیا۔ سین نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد میں اطمینان سے تمہارے مستقبل کے متعلق سوچوں گا، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنگ اب ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے گھر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے، اور کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور یہاں ٹھہرنا پڑے تو تم اداس تو نہیں ہو جاؤ گے؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فستینہ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا اور یوسیبا حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے خیمے پر پہرا دے سکوں۔ سین نے جواب دیا، تم اپنے دوستوں کے خیموں پر پہرا دینے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے قلعوں پر فتوحات کے پرچم لہرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن میں تمہارے شجاعت آزما کارناموں پر فخر کر سکوں گا۔ سین سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد عاصم جب باہر نکلا تو وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔
لبنان کے گلپوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور صلیب کے ایک فیصلہ کن معرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مقامی عیسائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاؤں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدرت نوشیرواں کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ جو لوگ ایرانیوں کی پیش قدمی سے دہشت زدہ ہو کر سکندریہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کی جگہ شام اور لبنان سے بھاگنے والے وہ پادری اور راہب لے رہے تھے جن کے گرجوں اور خانقاہوں کو ایرانیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ لوگ عوام کو مفتوحہ شہروں اور بستیوں کے لوگوں کی مظلومیت کی داستانیں سناتے تھے اور ان کے مردہ حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے دین مسیح کی فتح و نصرت اور آتش پرست ایرانیوں کی تباہی اور بربادی کی بشارتیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایرانی اپنی عسکری برتری کے باوجود قدم قدم پر شدید مزاحمت سے دوچار ہو رہے تھے۔ گرجوں اور خانقاہوں میں اب روحانی برکات کے بجائے تلواریں تقسیم ہوتی تھیں اور ہزاروں راہب زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر میدان میں آ چکے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج ارض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ میں فلسطین کے یہودی جو عیسائیوں کے ازلی دشمن تھے، من حیث القوم ایرانیوں کے حلیف بن چکے تھے۔ پرویز ان کے نزدیک کوئی بیرونی حملہ آور نہ تھا، بلکہ ایک ایسا مربی اور سرپرست تھا جسے قدرت نے انہیں نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب فاتحہ لشکر کسی قصبے یا شہر میں داخل ہوتا تو جنگی قیدیوں اور نہتے عوام کو ٹھکانے لگانے کا کام اس کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سونپ دیا جاتا، جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر میں خونخوار یہودیوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اردن اور گلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجیں یروشلم کے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں۔ مفتوحہ علاقوں سے جان بچا کر بھاگنے والے انسانوں کے بعض قافلے غزہ اور سکندریہ کا رخ کر رہے تھے اور بعض یروشلم میں پناہ لے رہے تھے۔ ایرانیوں، یہودیوں اور عراق عرب کے جنگجو قبائل کی متحدہ قوت کے سامنے پے در پے شکستیں کھانے کے باوجود یروشلم کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق عیسائیوں کا یقین متزلزل نہ ہوا تھا۔ چاروں طرف سے دشمن کی پیش قدمی کے باعث ان کی رسد اور کمک کے راستے مسدود ہو چکے تھے، لیکن وہ مایوس نہ تھے۔ ان کے بشپ اور راہب انہیں اس قسم کی تسلیاں دے رہے تھے کہ دشمن کا ہر قدم تباہی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جب وہ یروشلم پر حملہ کرے گا تو قدرت کی ان جانی اور ان دیکھی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ فلاں راہب نے دین مسیح کی نصرت کے متعلق جو خواب دیکھے تھے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ فلاں بزرگ نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ یروشلم کے بیشتر یہودی پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر ایران کے مفتوحہ علاقوں میں پناہ لے چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، اور وہ عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی قوم کی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جو عیسائی دوسرے شہروں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے تھے وہ اپنے ساتھ یہودیوں کے بے پناہ مظالم کی ان گنت داستانیں لے آئے تھے، اور اب یروشلم میں یہودیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے عیسائی ہمسایوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ گلیلی اور اردن کے چند یہودی جنہیں ایرانیوں نے جاسوسی کے لیے منتخب کیا تھا، عیسائیوں کے بھیس میں یروشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک دن گلیلی کے کسی عیسائی پناہ گزین نے ایک یہودی جاسوس کو جو نصرانی راہب کا لباس پہنے تھا پہچان لیا۔ جاسوس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عیسائی کی چیخیں سن کر چند آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر مشتعل ہجوم کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جاسوس اپنے جرم کی سزا بھگت چکا تھا اور لوگ اس کی لاش مسخ کر رہے تھے۔ اس کے بعد شام سے پہلے کئی لوگ جن میں سے اکثر بے گناہ تھے گرفتار کیے جا چکے تھے۔ عوام کو ایک اجنبی کے خلاف مشتعل اور پولیس کو پکڑ دھکڑ پر آمادہ کرنے کے لیے کسی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کا یہ نعرہ کافی سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودی ہے، اور پولیس اذیت رسانی کے ایسے طریقوں سے واقف تھی جو انتہائی معصوم آدمیوں کو بھی اقبال جرم پر مجبور کر دیتے تھے۔ جب ایک بے گناہ ناقابل برداشت جسمانی اذیتوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تو اسے اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کے لیے مزید اذیتیں دی جاتی، پھر اس کی نشاندہی پر
کئی اور بے گناہ آنی شکنجوں میں جکڑ دیے جاتے۔ ایرانیوں کی فتوحات کا سیل رواں ہر آن قریب آ رہا تھا اور یروشلم کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہ تھا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے، فستوری اور یعقوبی، جنہیں کلیسا کا باغی خیال کیا جاتا تھا، مدتوں سے ایک انتہائی متعصب اور بے رحم اکثریت کے جبر و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے۔ دائمی مصائب نے ان لوگوں کو بھی یہودیوں کی طرح کلیسا کا بدترین دشمن بنا دیا تھا۔ جب تک رومی حکومت اور کلیسا کا دبدبہ قائم رہا، یہ اقلیتی فرقے مجبوراً ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، لیکن جب ایرانیوں کی فتح یقینی نظر آنے لگی تو یہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مستقبل کی ساری امیدیں قصرہ سے وابستہ کر دیں۔ سین کو 5000 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ وہ پرویز کے انتہائی ہوشیار جرنیلوں میں سے تھا اور عاصم کو ان منظم جنگوں کے قواعد و ضوابط سکھانے کے لیے اس سے بہتر استاد نہیں مل سکتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو اپنے پاس بٹھا لیتا اور کوئی نقشہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی اسے کسی گزشتہ لڑائی کے پلان کی خوبیاں اور خامیاں سمجھاتا اور کبھی آئندہ کے لیے صف بندی اور حملے کی مختلف تجاویز پر بحث شروع کر دیتا۔ عاصم کی فطری صلاحیتیں سین کی توقعات سے کئی زیادہ ثابت ہوئی تھیں اور چند ہفتوں میں اسے 50 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ ان سواروں کے لیے یہ بات نئی تھی کہ ان کا سالار ایک عرب تھا، اور ابتدا میں وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اس اجنبی کو کسی خدمت کی عوض نوازا گیا ہے، لیکن چند مارکوں کے بعد یہ دستہ ساری فوج میں ایک غیر معمولی شہرت و عزت حاصل کر چکا تھا اور اس کا ہر سپاہی اپنے سالار پر فخر کرتا تھا۔ ایران کے سماج میں زیر دستوں اور بالا دستوں کا رشتہ بندوں اور آقاؤں کا رشتہ تھا، اور فوج کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ افسر جو عام طور پر طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے اپنے سپاہیوں کو غلاموں کی طرح حقیر سمجھتے تھے، لیکن عاصم اپنے سپاہیوں کا غم گسار دوست اور درد مند ساتھی بن چکا تھا اور اپنے دل میں ان کے لیے وہی شفقت محسوس کرتا تھا جو ایک عرب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے آدمیوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور یہ لوگ اس کے اشارے پر جان دیتے تھے۔ پھر جس طرح ایک سردار ہمیشہ اپنے قبیلے کی نگاہوں میں ممتاز رہنا پسند کرتا ہے، عاصم بھی اپنے ایک امتیازی شان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ عرب قبائل کے رضاکار اور ان کے سردار عاصم کی جرأت و ہمت کے معترف تھے، اور جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ عاصم یثرب کے ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے اور بھی بے تکلف ہو گئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ نامی گرامی پہلوانوں سے اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ چند ہی مہینوں میں عاصم کی مصروفیتوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ماضی یا مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنے سپاہیوں سے فراغت پاتا تو کسی عرب قبیلے کے رضاکاروں کی محفل میں جا بیٹھتا۔ تاہم ان تمام دلچسپیوں اور مصروفیتوں کے باوجود جب کبھی وہ اس جنگ میں یہودیوں کے کردار کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شام اور فلسطین کے حالات یثرب کے حالات سے مختلف نہیں۔ وہاں یہودی اوس اور خزرج کی دائمی نزاع میں اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اور یہاں انہیں روم اور ایران کے شہنشاہوں کی زور آزمائی میں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ یہودی جنگ کے میدان سے عام طور پر دور رہتے تھے، لیکن فتح کے بعد جب بے بس انسانوں پر قوت آزمائی کا موقع ملتا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ عاصم کے قدردانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور مقبولیت نے بعض لوگوں میں حسد اور رقابت کے جذبات بھی بیدار کر دیے۔ ایرج سین کی فوج میں 1000 سپاہیوں کا سالار ہونے کے باوجود عاصم کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں پہلی ملاقات کی تلخی ابھی تک باقی تھی، اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب جس سے برابر کی سطح پر بات کرنے کے تصور ہی سے اسے کراہت محسوس ہوتی تھی، شہرت اور ناموری کے میدان میں سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ پرویز کا لشکر یروشلم کا محاصرہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف سے رست و کمک کے راستے بند ہو چکے تھے۔ جس عزم و ثبات کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس سے قبل شام کے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ گرجوں اور خانقاہوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھی، خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں سے برکات حاصل کی جا رہی تھی، اور معجزات کا انتظار ہو رہا تھا۔ فریقین کے منجنیق ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے۔ ایرانیوں نے کئی بار دبابوں اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر حملہ کیا، لیکن اوپر سے پتھروں،
آتشی تیروں اور کھولتے ہوئے تیل کی آگے ان کی پیش نہ گئی۔ یروشلم کے محاذ پر پرویز کی موجودگی ان کے حوصلے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ہر دستے کا سالار اور ہر قبیلے کا سردار شہنشاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتا تھا۔ فرزندان صلیب کے لیے یروشلم کی حفاظت موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی صورت میں انہیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رست و کمک کے تمام راستے مسدود ہو جانے سے ان کے حوصلے بتدریج پست ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن ایرانی فوجیں پوری قوت کے ساتھ چاروں طرف سے یروشلم پر ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ جمانے کے بعد وہ آہنی دروازہ کھول دیا جو ہلاکت و بربادی کے ایک سیل عظیم کو روکے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد فصیل کے ہر برج پر صلیب کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے تھے اور ایرانی فوجیں مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وحشت اور بربریت کی افریت انسانیت کے وجود سے تہذیب و اخلاق کا پیرہن نوچ رہے تھے۔ یہودی رضاکار جنہیں مدت کے بعد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا موقع ملا تھا، لوگوں کے گھروں، گرجوں اور خانقاہوں میں داخل ہو گئے تھے۔ یعقوبی اور فستوری فرقوں کے عیسائی جو کلیسا کے باغی خیال کیے جاتے تھے، اب ایرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ان راہبوں اور پادریوں سے صدیوں کے مظالم کا انتقام لے رہے تھے جن کی قبائیں کبھی ان کے خون سے داغدار تھیں۔ یروشلم میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ان مقدس گرجوں اور خانقاہوں کو لوٹنے کے بعد مسمار کیا جا رہا تھا جہاں صدیوں سے مشرق و مغرب کی دولت جمع ہو رہی تھی۔ راہب اور پادری انہی آہنی شکنجوں میں کسے جا رہے تھے جنہیں وہ بد عقیدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یروشلم میں دین مسیح کا سب سے بڑا پیشوا زکریا گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ مقدس صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد فاتحہ لشکر کے سپاہی بے بس انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو عرب کے وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن عاصم کا دل انتقام کے جذبات سے خالی تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی ترغیب کے باوجود وحشت و بربریت کے گھناؤنے کھیل میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قتل عام کی پہلی رات وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتا رہا، اور پھر آدھی رات کے قریب جب اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ یروشلم میں 3 دن قتل عام جاری رہا اور تیسرے دن شہر میں بکھری ہوئی 90,000 لاشوں کے تعفن نے فاتحہ لشکر کو پڑاؤ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس عرصے میں مال غنیمت کے علاوہ ہزاروں قیدی عورتیں جنہیں غلام بنانے کے قابل سمجھا گیا پڑاؤ میں منتقل کی جا چکی تھیں۔ اس کے بعد 1 ہفتہ فتح کا جشن منایا گیا۔ سرکردہ یہودی نذرانے پیش کرنے اور ایرانی اور عرب قبائل کے جانباز اپنی کارگزاری کے انعامات حاصل کرنے کے لیے باری باری کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عاصم کا انعام ایک خوبصورت تلوار تھی جس کا دستہ قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ جنگ کے اختتام پر جنگی قیدیوں اور مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ مسلح دستوں کی حفاظت میں ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا اور باقی لشکر نئے محاذوں کی طرف کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ طوفان جس کی شدت نے عاصم کو نڈھال کر دیا تھا گزر چکا تھا اور اس کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ ایک رات ایک ایرانی نوجوان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سین آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، عاصم، میں نے تمہیں ایک اہم خبر سنانے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے ایشیائی کوچک کے محاذ پر بھیجا جا۔ عاصم کا دل بیٹھ گیا اور کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ سین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ موجودہ حالات میں تمہارے لیے مصر کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کے ساتھ رہنا زیادہ سود مند ہے۔ مہران جسے افریقہ کی پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سونپی گئی تھی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یثرب کے اس نوجوان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا جسے عرب رؤسا متفقہ طور پر اپنا سالار تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں اپنے جوہر دکھانے کے بہترین مواقع ملیں گے۔ عزت، شہرت اور کامیابی کا کوئی راستہ ایسا نہ ہوگا
जिसे तुम अपनी तलवार की नोक से नहीं खोल सकोगे।